واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسلمان فوج اور ایران کی فوج جنگ کے میدان میں جب آمنے سامنے آئی تو مسلمان یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایران اپنے ساتھ لڑنے کے لیے تربیت یا فتح شیر لائے ہے۔ ان کے اشارے کے ساتھ شیر بھاگتا ہے، گرجتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ مسلمان فوج کی پریشانی دیکھ کر مسلمانوں کی فوج میں سے ایک دل والا بہادر آدمی نکلا۔ وہ لنڈر بہادر مسلمان خوفناک اور ناقابل یقین طریقے سے شیر کی طرف بھاگا، اور شاید تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک آدمی تن تنا شیر کا شکار کرنے بھاگا ہوا۔ دونوں فوجیں حیرت سے دیکھنے لگی کہ یہ باہمت آدمی کون ہے جو اپنی جان کی پرواہ کے بغیر یقینی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آدمی چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، شیر کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی دونوں افواج کی لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ بہادر ہوا کی طرح شیر کی طرف اڑ کر گیا۔ اس کے سینے میں کامل مسلمان کا ایمان اور ہمت تھی، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس کا عقیدہ تھا کہ شیر ہی اس سے ڈرے گا۔ پھر اس نے اپنے شکار شیر پر شیر کی طرح چھلانگ لگائی اور اس پر اپنی تلوار یا خنجر کے پہ در پہ وار کیے، یہاں تک کہ اس نے شیر کو خاک اور خون میں نہلا کر مار ڈالا۔ ایرانیوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس مخلوق سے پالا پڑا ہے؟ وہ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جو شیروں سے نہیں ڈرتے؟ دشمنوں کے ذہن پر یہی خوف سوار ہو گیا کہ بھلا شیر کو ایک تن تنا آدمی کیسے مار سکتا ہے؟ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو خوف زدہ دشمن کو مسلمانوں نے جنگ کے شروع میں ہی بھگا دیا۔ جب دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس نوجوان کے پاس گئے اور ان کا ماتھا چوما، تو اس جوان نے عاجزی کے ساتھ سعد رضی اللہ عنہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا، آپ کی شان نہیں ہے کہ میرا ماتھا چومے، بلکہ میں چومتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بہادر شیر کون تھا؟ وہ ہاشم بن عتبہ ابن ابی وقاص تھے، جو خود بھی صحابی رسول تھے اور صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کے بھتیجے تھے۔ ان کا لقب مرکال تھا، یعنی بہت تیز دوڑنے والے، اتنے تیز کہ شیر کو بھی شکست دے ڈالی۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اصل ہیرو ہے، جو تاریخ کے اوراق میں بند پڑے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان کے نام بتانے چاہیے، نہ کہ فلمی ایکٹر اور جعلی مقابلے کرتے ہوئے ریسلر۔ ہمارے اپنی تاریخ بھری پڑی ہے جس میں حقیقی بہادر موجود ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔